فیز میں ہم جو ہے ریلیونٹ کویسچن آج کی ٹاک سے اور پھر دعا کریں گے، اور پھر دعا کے بعد کوئی جنرل کویسچن بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اگر کسی کا کوئی ریلیونٹ کویسچن ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے. کوئی ہے کویسچن؟ نہیں؟ چلے میں ایک کویسچن کرتا ہوں، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کہا کہ یہ امت جو ہے اس کو امت کے طور پر آپ نے قرآن کی آیت کا بھی ریفرنس دیا کہ یہ افراد نہیں بلکہ یہ امت کے طور پر ہیں. تو ہم امت کیوں نہیں بن پاتے؟ مطلب انفرادی طور پر سارے جو ہیں وہ کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اطمینان کیا ہے؟ مطلب جو اطمینان ہمیں حاصل ہے انفرادی زندگی گزارنے پر، کیا وہ انف ہے، یا امت کے میں نہ شامل ہونے کی وجہ کی ذمہ داری ابھی بھی باقی ہے ہم پر؟ اور اسی کے ساتھ بنیادی طور پر اس میں جو مطلب یہ کہ دو مسئلے اس میں ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ گھر میں رہتے ہیں، اچھا آپ رہتے ہیں، فرض کیجئے کہ بطور شوہر کے، بطور باپ کے مثلا، یا بطور بیٹے کے، آپ کا ایک خاندان سے رشتہ ہے. اب آپ والد صاحب کی بہت خدمت کرتے ہیں تب بھی آپ بیٹے ہیں، تھوڑی سی خدمت کریں تب بھی ہیں، کبھی آپ نے ان کو پوچھا کبھی نہیں بھی پوچھا، بیٹے تو بنے رہیں گے نا. یعنی اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، مطلب یہ ایک رشتہ بن گیا ہے تو وہ رشتہ تو قائم رہے گا. تو خونی رشتہ جو ہوتا ہے جب وہ بنا دیا، ایک تو وہ چوائس پہ نہیں ہوتا. سب سے بڑی بات یہ کہ خونی رشتہ چوائس پہ نہیں ہوتا. آپ کہاں پیدا ہوں گے یہ چوائس پر نہیں ہے نا. فکر جو ہوتی ہے، فکری طور پر جو آپ چوز کرتے ہیں وہ چوائس پر ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ نے فرض کیجیے طے کیا کہ بھائی مجھے مسلمان ہونا ہے، تو اس کا مطلب آپ نے اس کو بطور ایک نظریے کے چوائس کیا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جو اس کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ اس چوائس کے لیے آپ ہر وقت الرٹ رہتے ہیں. الرٹ کا مطلب یہ، اگر آپ آفس میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے بطور چوائس کے ایک ملازمت اختیار کی ہے. اب آپ وہاں کہیں یار بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ذرا قیلولہ کر لیتے ہیں، یہاں پہ ذرا ایسا کرتے ہیں، ذرا سا ایک گیم کھیلتے ہیں، اور مطلب آفس میں تو ہیں، ملازمت تو چلی رہی نا ہماری، وقت تو ہمارا گزر ہی جائے گا. تو ظاہر ہے کہ آپ وہاں کمپنی میں آپ الرٹ رہتے ہیں کہ میرا جو وقت ہے وہ مانیٹر بھی ہو رہا ہے، مجھے اس کی رپورٹ بھی کرنی ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی، اور اگر اس میں ذرا سا بھی میں نے کم کیا تو میں نکالا جا سکتا ہوں ملازمت سے. جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ ہر وقت اس کے لیے اس اصول کے تحت الرٹ رہتے ہیں جس اصول کے تحت آپ کام کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے امت مسلمہ کو گرانٹیڈ لے لیا ہے کہ ہم تو مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور ہم تو امت مسلمہ کا حصہ ہیں. جی، اور اس کے بعد ہمارا کوئی کام کریں نہ کریں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو ہم نے اس کو بائی چوائس کو ایک طرح سے بائی مطلب ایک گرانٹ بنا دیا اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ ہم امت کا مسلمہ ہے، ہم کہتے ہیں بھائی اللہ یقیناً اے نبی ہم آپ کے، ہم انتہائی گناہگار ہیں لیکن ہیں تو آپ کی امت میں، تو ہم مطلب یہ کہ اس کو مطلب یہ کہ اس میں کر لیتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. تیسری چیز یہ ہے کہ جس نظریے کو آپ لے کے چلتے ہیں، دنیا میں نظریے سے جنگ ہے. یعنی آپ نے اسلام قبول کر لیا، اسلام والے پیدا ہو گئے، 1 بلین مسلمان ہو گئے، لیکن 6 بلین غیر مسلم بھی ہیں. اچھا وہ 6 بلین کے اپنے نظریے بھی ہیں، اچھا وہ نظریے اپنے غالب بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ جو ہے مطلب تو آپ یہ دیکھیے کہ باطل کی طاقت ہمارے مقابلے میں اپنے باطل کو نافذ کرنے میں جتنی ایکٹیو، جتنی پاورفل، جتنا مطلب وہ ہے، اس کے مقابلے ہم اس سے کمزور ہیں. اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے ہمارے پاس تو آنی ہے، اللہ ہماری مدد کر ہی دے گا. تو میں آپ کو یعنی میں ایک اس کی سمپل میتھمیٹکس اس کی بتاؤں آپ کو. کافر اللہ اپنے دین کو، جو بھی اس کا دین ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے کتنا % اس کی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے دین کو غالب کرے؟ کتنا % آپ اس کو دیں گے؟ یعنی منیمم اور میکسیمم بتا دیجیے. مثلا فرض کیجیے اگر 100% وہ کام کر لے تو میکسیمم ہو گیا نا. جی ٹھیک، اچھا میکسیمم نہیں ہوا تو کم سے کم آپ اتنا تو کہیں گے بھائی 50% تو کرنا پڑے گا. 10% پہ تو کافر کامیاب نہیں ہو سکتا نا. اچھا اب آپ مثلا فرض کیجئے کہ کافر نے 100% کام کیا اور بطور مسلمان کے میں نے کام کیا 10%. میں نے 10% کیا. اب میں یہ کہتا ہوں اللہ میاں میری مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے، مجھ سے
کہ میں تمہارے ساتھ مدد کو تیار ہوں اور میری مدد تمہیں حاصل ہو سکتی ہے منیمم 50% پہ، یعنی 50% تم کر لو جی تو میں تمہیں 50%، تمہاری 50% کو میں 100% بنا دوں گا. جب آپ کی 100% بن گئی تو کافر کی 50% جو ہوگی اس کے پاس اللہ کی مدد نہیں ہے، تو اس کا جو بھی مدد ہے اس کی اپنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی مدد کے مقابلے میں 50% میرا کام کر جائے گا اللہ کی مدد کے ساتھ. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا میں اس حد تک تیار ہوں کہ تم 1/3 کر دو، 2/3 میں بھی میں دے دوں گا تمہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ اصول بنا دیا کہ تم 1/3 پہ آ جاؤ تو میں تمہارے ساتھ 2/3 کی مدد کر دوں گا. اب میں 1/3 پہ بھی تیار نہیں ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ 2/3 تو آپ کا ہو ہی جائے گا نا، تو 66% بن گئے، آپ کافر کو ہرا دیجئے. اللہ میں کہہ رہا نہیں، وہ اس میں تمہارا 1/3 ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا نہیں ہوگا. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر فرض کیجئے کہ میں مسلمان کے طور پر مدد کر رہا ہوں تو میں نے کہا اللہ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی تھی، میں نے تو روزے رکھے تھے، ساری چیزیں رکھی تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا نہیں میں اجتماعیت کے اس پہ لے کے آ رہا ہوں، فارمولے پہ، کہ جو اجتماعیت کے اس کی نصرت میں تمہارے پرسنٹیج اتنا بنا ہے. اب آپ میں ایک مثال دے رہا ہوں، بدر میں مسلمانوں کا کافروں سے پرسنٹیج کیا تھا؟ 1/3. 1/3 تھا، ٹھیک ہے. بدر میں زیادہ ہو گیا تھا، تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. اس بدر میں احد کے موقع پر مسلمانوں کا پرسنٹیج بڑھ گیا تھا، لیکن ایک چھوٹے سے گروہ نے ایک غلطی کر دی تھی. کیا غلطی کی تھی؟ نمازیں چھوڑ دی تھی انہوں نے. نمازیں تو نہیں چھوڑی تھی نا، انہوں نے صرف یہ کیا تھا کہ ایک پوسٹ پہ رہنا تھا، وہاں سے ہٹ گئے تھے جی. تو آپ کا وہ 1/3 سے زیادہ تھے آپ، لیکن آپ نے ایک اجتماعی ذمہ داری کی نصرت آپ نے ہٹائی، اللہ نے آپ کی مدد تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لی. وہ الگ بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شکست سے بچا لیا. اور قرآن مجید نے ایک اور جگہ کہا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، ذرا یاد کرو کہ حنین کا دن جس کا تمہارا خیال یہ تھا کہ اب تو ہم تو ان سے تعداد میں زیادہ ہو گئے، اب تو اللہ نے کہا ہم نے تم کو شکست دلوا دی کیونکہ تمہیں غرور ہو گیا تھا، تمہیں تعداد اللہ کے بھروسے کے مقابلے میں اپنی طرح سے بھروسہ ہو گیا تھا جی. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ مدینے میں تبوک میں آپ گئے ہیں، تبوک میں آپ نے کہا کہ سارے لوگوں کو نکلنا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے 100% مدد ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی، بندوں نے 100% کی ہے. صرف 3 آدمی تھے جو نہیں گئے تھے. لڑنے والوں میں مدینے کا کوئی آدمی سوائے 3 کے چھوٹا ہی نہیں تھا، یعنی 100% تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں وہ جو لڑکے وہ جو تھے 30,000 تھے مسلمان، 20,000 یا 30,000، اور وہ تھے 1 لاکھ سے زیادہ، 2-3 لاکھ کے بارے میں آتا ہے کہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑنے کا یعنی مطلب ان پہ وہ روپ ڈال دیا کہ وہ لڑنا تو کا پیچھے ہی ہٹ گئے، بھاگ گئے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ غور کریں تو پرسنٹیج وائز جو ہے اللہ تعالیٰ اس بات پہ تو ماننے کو تیار ہے کہ تم ہمیں مان لو، ہماری باتوں کو کرو، لیکن اپنے آپ کو کم سے کم 1/3 پہ تو کوالیفائی کرو دین کی اجتماعیت کی مدد پر. آج آپ مجھے بتائیے کہ کہاں پر ہمارے پاس اجتماعی طور پر ہم ایک 1/3 بھی کہیں دین کی نصرت کر رہے ہیں بطور اجتماع کے. تو اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خواہشوں پہ کام نہیں چلتا، دعاؤں پہ کام نہیں چلتا. قرآن نے کہا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، آرزو پہ کام نہیں چلے گا. من عمل منکم سوءا یوم یجزی بہ، اگر کسی نے غلطی کی ہے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ غلطی عین میدان جنگ میں دی جائے گی. غلطی اگر ہوئی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک لڑائی ہوگی فلسطین میں، پہلا 1/3 مسلمانوں کا لڑنے سے بھاگ جائے گا، اللہ نے کہا کہ وہ جہنم میں جائیں گے. دوسرا 1/3 جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے، پھر 1/3 ایک بچے گا آخری جس پر اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے گا. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو فتح اور نصرت کے فارمولے ہیں، اس میں ایک بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ طے کرے گا فتح کب آئے گی. میں تو فتح کے اسباب فراہم کروں گا، فتح حاصل کرنا میرا کام نہیں ہے، لیکن فتح کے اسباب میں کم سے کم منیمم کوالیفیکیشن میری ضروری ہے. ہم منیمم سے بھی نیچے جا رہے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے منیمم سے نیچے کیا، بلکہ ہم تو اینٹی جا رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. کوئی اور کوشچن ہے کسی کا؟ ورنہ ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کے بعد
پروگرام فارملی ہم کلوز کر دیں گے. کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، اور کوئی کویشچن ہے تو ڈاکٹر صاحب سے گزارش کریں گے کہ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ اور رکیں. نہیں، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پھر دعا کروا دیں. جی دعا کروا دیں، پھر اس کے بعد آپ سے تھوڑی دیر رکیں. میرا بھی ایک انشاءاللہ. کویشچن ہے اور کچھ لوگ اوروں کے ساتھ. ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم انصرنا وانصر اخواننا في كل مكان. اللہ ہمیں وہ اسباب فراہم کر دے، اس پہ ہمیں مطمئن کر دے، ہماری ہمت بڑھا دے، ہمارے اندر عزم پیدا کر دے کہ ہم تیری نصرت کا دینے والے ہو جائیں، تاکہ تو ہماری نصرت کا دینے والا ہو جائے. اور آمین. تم ہمارے لیے وہ اسباب فراہم کر دے جس سے ہم نصرت کو فتح میں بدل سکیں، ذلت کو عزت میں بدل سکیں، تفرقے کو اجتماعیت میں بدل سکیں. یہ بے شان و شوکت زندگی سے نکل کر ہم شان و شوکت کی زندگی میں آ سکیں. دنیا ہماری عزت کے ساتھ گزرے، آخرت ہماری کامیابی کے ساتھ گزرے. اور ہمارے افراد دنیا میں جہاں جہاں جس طریقے سے ظلم سے گزر رہے ہیں، جہاں جہاں ذلتوں سے گزارا جا رہا ہے، ان کو جیسے جیسے رسوا کیا جا رہا ہے، جیسے جیسے ان کی چیزیں لوٹی جا رہی ہیں، اور ان کو ان کی عزتیں، ان کی آبروئیں، ان کی چیزوں کو کیا جا رہا ہے، اے اللہ ایسے اسباب فراہم کر دے کہ ان کے حفاظت کرنے والے پیدا ہو جائیں، اور ان کی دفاع کرنے والے پیدا ہو جائیں، اور ان کے لیے اسباب نصرت فراہم کرنے والے ہو جائیں، تاکہ وہ بھی بچ سکیں، ہم بھی بچ سکیں، اور دنیا کے اندر اسلام کی سرخروئی ہو. اور کافرانہ طاقتیں جتنا بھی یہ اپنے شیطانی طاقتوں کے ساتھ آئی ہیں، ان کی جو ہے ان کی ساری طاقتیں بے معنی ہو جائیں، اور اللہ کے دین کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے وہ بے بس ہو جائیں. اس پر ہمارے لیے وہ اسباب فراہم کر دے، ہماری زندگی میں یہ چیزیں ہو جائیں، ہمارے لیے ایسے حالات، ایسے اسباب، ایسے افراد میسر کر دے جو ان کاموں کو آگے بڑھا سکیں، اور ہم ان کو دیکھتے ہوئے ہمارے اندر بھی اس سے خوشی پیدا ہو، ان کو بھی مسرت حاصل ہو، اور اللہ بھی ہم سے خوش ہو. سبحان ربک السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو کوئی بھی آمین. جنرل کویشچن کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب سے. کوئی بھی جنرل کویشچن، 5-7 منٹ ہم روکیں گے ان کو، اگر کوئی کویشچن ہوا تو. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک یہ بات کہی کہ وہ آپ نے شاید حدیث شریف کا بھی حوالہ دیا کہ جس کے گلے میں جو ہے وہ بیعت کا توق نہیں ہے. تو آج کل یہ بیعت کا کیا تصور ہے؟ مطلب کس سے بیعت؟ کسی فرد سے وہ بات بیعت یا اصل میں یہ قرآن سے ہوئی کہ بیعت؟ وہ میں نے جو مطلب یہ کہ علمیہ نے کہا تھا کہ میرے دین کے لیے اور میرے نظام کے قائم کرنے کے لیے بیعت کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ علمیہ وہ آپ کی بیعت تو ہو نہیں رہی ہے، میں اپنی بیعت کرا لیتا ہوں. تو ہمارے ہم نے اس کی مطلب فرنچائز بنا لی ہے اس کی، کہ پیر سے بیعت کر لی، کسی شیخ سے بیعت کر لی، جی مطلب وہ کر جی لی، اور اس بیعت کو ہم نے اسلام کی بیعت بنا دیا. اصل جو مسئلہ وہ نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی شخص سے بیعت کرتے ہیں، کسی اجتماعیت نظام میں آتے ہیں، آپ پابندی کرتے ہیں کہ ہم اس کا بیعت کرتے ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن اصل بیعت وہ ہے جو الدین کے لیے ہوگی، اصل اسلام کے لیے ہوگی، اور اصل پورے اسلام کا جو کوئی بھی حکمراں، خلیفہ جو بھی ہوگا، اس کے لیے وہ بیعت ہے. تو اب وہ تو اس وقت میرے پاس کہیں نہیں ہے، تو میں اس کے لیے یہ تو تصور کروں کہ اگر وہ میسر ہوگا تو میں تیار ہو جاؤں گا کرنے کے لیے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خلیفہ مہدی تو آ جائیں، لیکن مہدی بھی آ جائیں گے تو میں بیعت کے لیے تیار نہیں ہوں گا. میں ان کو، میرا خیال یہ ہوگا کہ اگر مطلب مہدی آ گئے تو میرے پاس 10 اعتراض ہوں گے ان کو ماننے کے لیے کہ بھئی آپ تو الیکٹڈ نہیں ہیں، مثلا اس کی آپ پہلے جمہوریت سے آئے تب ہم آپ کو مانیں گے جی. اور آپ کے ہاں تو مطلب آپ کا تو پی ایچ ڈی وغیرہ بھی نہیں ہے، آپ تو مطلب بڑے لگتا ہے ایسے ہی مطلب مولوی قسم کے آدمی لگ رہے ہیں مجھے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر تصور دونوں چیزوں کا ہونا چاہیے. ایک تو ایک اصل بیعت وہی ہے جو اس نظام کی ہے، لیکن دوسری بیعتیں اگر ہیں تو وہ اس کے ماتحت ہو کر ہوں گی جی، اس کے پیرالل یا اس کے جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب اس کو ریموو کر کے جو ہے اس کو نہیں ہوں گی. صحیح، ٹھیک ہے. کوئی کویشچن نہیں ہے تو کلوز کرتے ہیں. 3 بج گئے ہمارے، اور انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوگی. اور کوشش کریں کہ آپ